إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، عظمت و بزرگی، حمد و ثنا یقیناً اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے اندر آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا، اور جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اس نبی اور رسول پر پوری امت مسلمہ کی جانب سے درود و سلام کے پھول نشاور ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، محترم
عزیزوں اور دوستوں، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا یا دنیا کی ہماری یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے ہے، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد ایک اور زندگی ملنی ہے، اور وہ زندگی باقی رہنے والی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہوگی، جسے عام لفظوں میں آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دارالامتحان ہے، اور اس دارالامتحان کا بدلہ جو ملنے والا ہے وہ دارالجزا میں ہے، دارالبقا میں ہے۔ بدلے والی زندگی، جزا اور سزا والی زندگی، جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بندوں نے کیا تیاریاں کی ہیں، اس کے اوپر اپنے بندوں کو ابھارا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے ایمان والے بندو، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے نام اعمال کا کیا ذخیرہ بھیج کر کے رکھا ہے۔ ایک انسان اس دنیا سے ختم ہو رہا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی جو شروع ہو رہی ہے، تو اس زندگی میں جو اس کو بھیجا گیا، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں سے میں نے اپنی باقی رہنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے کیا بھیجا، کہ وہ مجھے زندگی جو ملنے والی ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بن سکے، وہ میری سکون بھری زندگی بن سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر کے لیے اعمال کے لیے بھیجا، اور ہم نے اس دنیا کو، اس دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے میں نکال دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو بسر کر کے نکال دیا، اور جب بدلے کا دن لگا، جب بدلے کی زندگی سامنے آئی، تو ہمارے حصے میں اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو تیاری کی زندگی ہمیں دی گئی، اس میں ہم نے اپنے آخرت کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا کے اندر تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا، آخرت کی فکر کرنے کے لیے بھیجا گیا، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سامنے بیٹھے ہوتے تو آخرت کا ذکر کرتے، آخرت کے لیے ان کو تاکید کرتے کہ اے میرے صحابہ اکرام، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں 2 روز زندگی دی گئی، جو 60 سال اور 70 سال کی زندگی جو تم ایک طویل زندگی سمجھ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کی مثال اور آخرت کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے اندر آپ اپنے پور کو ڈالیں، انگلی کو ڈالیں اور اس انگلی کے ذریعے سمندر کے پانی کو لے کر کے اوپر آئے، آپ کی انگلی میں جو لگ کر کے پانی اوپر آ جائے وہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر رہ جائے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو تاکید کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر کرنے کی اور اپنے خاندان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے جب اللہ رب العالمین نے تلقین کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی آپ اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فکر آخرت کیسے یاد دلائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے اور اپنے خاندان والوں کے نام لے لے کر کے پکارا کہ اے کعب بن لؤی کے خاندان والو، اے بنو ہاشم کے خاندان والو، اے مرہ بن کعب کے اولادو، اے میرے خاندان کے لوگو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک فرد کا نام لیا اور فرمایا کہ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، آخرت کی تیاری کرنا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ، تم بھی اپنے آپ کو آخرت سے بچنے کی اور اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ نہ سوچنا کہ محمد تمہارا بھتیجا ہے تو تمہارے کل قیامت کے دن کوئی کام آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں اسی موقع پر اپنی لخت جگر اور اپنی سب سے پیاری بیٹی، چہیتی تو سبھی بیٹیاں ہیں لیکن چھوٹی بیٹی جو حضرت فاطمہ ہے، اللہ کے رسول اس سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا، تو بھی اپنے آپ کو آخرت کے دردناک عذابوں سے بچا۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا کے اندر جو چیز مانگنا چاہے تو مجھ سے مانگ لے، دنیا کے اندر جو چیز لینا چاہے تو مجھ سے لے لے، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے نہ سوچیو، یہ نہ سوچ کر کے بیٹھنا کہ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ رسول ہے، اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تو میرا باپ میرے کچھ کام آ جائے گا۔ نبی اکرم اپنے بیٹی سے یہ مخاطب ہے، اپنے بیٹی سے یہ خطاب کر رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ جیسے مسلمان کیوں اپنی آخرت کو بھلائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ بولنا، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو دغا دینا، ذرا ذرا سی بات پر عبادتوں کو چھوڑنا اور دنیا کے پیچھے لگ کر کے ایسی دنیا، وہ دنیا جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ کر کے آخرت کی زندگی کو ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آخرت کی زندگی کو اس دنیا کے چکر میں ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جس اولاد کے لیے آج ہم کما رہے ہیں، جس بیوی اور بچوں کے لیے آج ہم دوسروں کے منہ کے نوالے نکال کر کے، دوسروں کا حق مار کر کے اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کر کے اپنے گھر میں جو دولت لے کر کے آ رہے ہیں، نہ یہ دولت ہمارے کچھ کام آ سکتی ہے اور نہ یہ بیوی اور بچے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اگر کچھ کام آ سکتا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اعمال اچھے کر لیے، وہ کام آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ یاد دلاتے ہوئے سورہ بارش کے اندر بھی، سورہ حاقہ کے اندر بھی اور سورہ عبس اور سورہ انفطار وغیرہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو نہ یہ تمہارے بھائی تمہارے کچھ کام آ سکیں گے، وأمه وأبيه اور نہ تمہاری ماں اور نہ تمہارے بھائی اور نہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ سورہ معارج میں فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یومئذ ببنیہ۔ اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا کہ میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہے، میرے بچے میرے سامنے کھڑے ہیں، میرے بھائی جن کے لیے دنیا کے اندر میں نے حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیا، وہ اولاد جس کے لیے میں نے حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیا، جھوٹ بول کر کے میں نے، دغا بازی کر کے میں نے اپنے حلال اور حرام کی کمائی کو کھو کر کے ہر طریقے سے کمائی ان کو کھلائی، وہ اولاد میرے سامنے کھڑی ہے اور آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ مجرم کیا کہے گا؟ اے میرے اللہ رب العالمین، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ یہ میری بیوی کھڑی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، اے اللہ میری اولاد کھڑی ہے، تو اس کو لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ میرے پورے خاندان کو ڈال دے، تو مجھے جہنم سے بچا لے، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ، اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو پورے کائنات کو جہنم کے اندر ڈال دے، بس مجھے جہنم سے نجات دے دے، بس مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایسا ماحول آنے سے پہلے، ایسا وقت آنے سے پہلے اور ایسا ٹائم آنے سے پہلے کیوں نہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، کیوں نہ اس دن کی تیاری کر لیں جس دن ہمیں پچھتانا پڑ جائے، جس دن ہمیں یہ الفاظ کہنے پڑ جائیں کہ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، وہ بیوی جو شریک حیات ہے، ہر غم میں ہر خوشی میں ساتھ ہوتی ہے، وہ بھائی جو آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے موقع آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو، ایسے موقع آنے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو، جو اعمال اس دنیا کے اندر تم کر کے جاؤ گے، جو اعمال تم کر کے جاؤ گے آخرت میں اس کا صلہ پاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہم معمولی سی معمولی نیکیاں یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہوگا، راستے سے پتھر ہٹانے کا کیا ثواب ہوگا، کسی کو پانی پلانے کا کیا ثواب ہوگا، میرے بھائیوں ایک ایک نیکی کے لیے انسان کل قیامت کے دن ترس جائے گا اور اپنی بیوی بچوں سے مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ بیوی بچے اس کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر طرح طرح سے قیامت کا ذکر فرمایا، فکر آخرت کے لیے لوگوں کو ابھارا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا، جو بھی جان لے کر کے پیدا ہوا، ہر شے کو مر جانا ہے، کل من علیہا فان، دنیا کو فنا ہو جانا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، ذو الجلال کا چہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے اعمال کے بدلے دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو چھوٹی سی نیکی کی وہ بھی اور جو چھوٹا سا گناہ کیا وہ بھی، جی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو کی ہوگی کل قیامت کے دن انسان اس کو بھی دیکھ لے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی گناہ بھی اگر کسی بندے نے کیا ہوگا تو انسان کے سامنے اس کو بھی لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آج انسان غفلت کی زندگی برت رہا ہے، آج انسان مایوسی کی زندگی برت رہا ہے، آج انسان اپنے رب العالمین سے کھویا ہوا پڑا ہے۔ حضرت علی کا قول، حضرت علی، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو آپ نہیں مانتے، ہم تو حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ابو بکر کے بعد۔ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کیا کہتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ اللہ کے نبی حضرت داماد حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں آخرت قریب تک قریب آ رہی ہے، آخرت قریب تک قریب آتی جا رہی ہے اور دنیا جو ہے چھوٹتی چلی جا رہی ہے، دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب تر قریب آ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حساب و کتاب کا دن قریب آ رہا ہے، انسان اور یہ مومن اپنے رب العالمین کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان
इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरे बंदे तुझे तेरे रब्बुल आलमीन से किस चीज ने धोखे में डाला? वो रब्बुल आलमीन जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे आंखें दी देखने के लिए, जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए, जिसने तरह तरह की नेमतें दी, जिसने ये जुबान दी, जिसने तो अपने माफे ज़मीर को अदा करता है, जिसने तेरी सूरत को अच्छी तरीके से बनाया, ए मेरे बंदे तुझे तेरे रब्बुल आलमीन से किस चीज ने धोखे में डाला? मेरे भाइयों, हमें फिक्र आखिरत की जरूरत है, अपने आमाल को सुधारने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर और अहादीस नबविया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को आखिरत की तैयारी के लिए बार बार उभारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान महशर का नक्शा सूरह हाक़ा के अंदर एक लंबी तफसील के साथ खींचा। जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करने वाला बंदा होगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेक अमाल करने वाला होगा, उसका क्या हश्र होगा, और जो बुरे अमाल करने वाला होगा उसका क्या मैदान महशर में हाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हाक़ा के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, ओ मेरे बंदो जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में, राइट हैंड में दे दिया जाए, वो इंसान क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, ए लोगों देखो मुझे नाम अमाल मेरे दाहिने हाथ में दे दिया गया। लोगों देखो इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ओ लोगों मुझे मेरे रब से यही हिसाब को किताब की उम्मीद थी कि मुझे मेरा नाम अमाल मेरे राइट हैंड में दे दिया जाएगा, सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। कितना खुश नसीब इंसान है जिसको नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाए। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, राइट हैंड वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐशो इशरत की जिंदगी अता फरमाएगा। ओ अल्लाह के बंदो, ऐशो इशरत की जिंदगी क्या है? वो रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद वाली जन्नतों में दाखिल कर दिया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें भी उसे दे दी जाएंगी। कुतूफुहा दानिया, उसे मेवे, जन्नत के मेवे, ऐसे मेवे नहीं जो दुनिया के अंदर गल सड़ जाते हैं, ऐसे मेवे नहीं जो दुनिया के अंदर मामूली से मेवे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान की आंख ने उस नेमत को देखा नहीं, किसी इंसान के कान ने उनकी नेमतों को सुना नहीं, सुनना और देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी इंसान के दिल के अंदर उसका वहम गुमान भी नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिनीन बंदों के लिए जन्नत के अंदर कैसी नेमतें तैयार करके रखी हैं। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, क्या है मेरे बंदो, ये दुनिया के अंदर जो तुम अमाल करके आए उसके बदले में ये नेमतें तुम चखते रहो, जन्नत के अंदर के मजे ऐशो आराम करते रहो। ये नेक अमाल करने वाले, राइट हैंड के तरफ जाने वाले और सीधे हाथ में अपने नामे अमाल को पाने वालों की जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। इस बच्चे को बैठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेफ्ट हैंड वालों की जिंदगी भी बयान कर दी आखिरत के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, और जिसका नाम अमाल उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाए। कितना बदनसीब इंसान है जिसका लेफ्ट हैंड में उसका नाम अमाल 70 साल की जिंदगी पाकर के अगर लेफ्ट हैंड में मिले तो कितनी बड़ी बदनसीबी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है। ऐशो इशरत की जिंदगी बेड पर पड़ करके सो दिए और गवा दिए, रात को 12-12 और 1-1 बजे खेल करके फजर की नमाज गवा दिए। कितनी बदनसीबी होगी नौजवानों जो फजर की नमाज गवा करके वहां लेफ्ट हैंड में अपने नामे आमाल को पाना, रातों को जागना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गफलत बरतना, और दिन के अंदर ये जवाब देना कि हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठे, हमारी आंख नहीं खुली। यही वो इंसान है जो कल कयामत के दिन लेफ्ट हैंड की तरफ उठेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ उन्हें अमाल दे दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नाफरमानी करने वाले, गफलत बरतने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से दूर होने वाले लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे, और उनका हाल क्या होगा? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, क्या कहेगा? ए काश मेरा नाम आमाल मुझे ना दे दिया जाता, ए काश मैं जानता ना कि मेरा नाम आमाल होता क्या है। वलम अद्री मा हिसाबिया, ए काश मैं जानता ना कि मेरा हिसाब व किताब होता क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया, ए काश मेरी मौत ने मेरा काम तमाम क्यों नहीं किया, मेरी मौत आ गई तो मुझे काम तमाम करके क्यों खत्म नहीं कर दिया, मुझे
مجھے دوبارہ زندگی کیوں دی گئی؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ ان لوگوں کے بارے میں کھینچا جو لوگ دنیا کے اندر مال تو کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سلطنت دکھاتے ہیں اور روح و دبدبہ غریبوں پر جھاڑتے ہیں، کمزوروں پر جھاڑتے ہیں۔ ان کا نہ مال کل قیامت کے دن کام آ سکتا ہے اور نہ ان کا سلطنت کل قیامت کے دن کام آ سکتی ہے۔ کیا کہے گا؟ مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا غلبہ بھی جاتا رہا، میری سلطنت بھی جاتی رہی، میری بادشاہی بھی جاتی رہی، وہ روب اور وہ دبدبہ جو میں نے دنیا کے اندر لوگوں کو دکھایا وہ میرا روب و دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ خذوہ فغلو، پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے انسان کی کہ 60 سال 70 سال پا کر کے اور وہاں یہ سرٹیفکیٹ ملے کہ جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری جو زندگی ہمیں عطا کی گئی، اے اللہ ہمیں ہر ایک سانس کے اندر اللہ رب العالمین تجھے راضی کرنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین آمین تو بول دی، آمین نہیں بولنا، دعا نہیں کرنے، زندگی بنانی نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی گوا کر کے جانا ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے، کس نے دیکھی آخرت کی زندگی؟ اے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو لوگ باہر ہیں وہ دوسرے فلور پر جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہے اے اللہ انہیں بیماری سے شفا کل شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں قبر کے اندر چین و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو بندگی کی تیری، اے اللہ انہوں نے جو نیکیاں کی، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کی ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو اب دنیا کے اندر مومن باقی ہیں اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین انہیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔